نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے مزید اوپر پہنچے، جہاں مکان ختم ہو گیا اور لامکان آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا اذن ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے سے عطا فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو گیا، پھر اور قریب ہوا، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کمانوں کی مقدار کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ کو ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تخفیف کر دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملے میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت جبار میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمارے لیے تخفیف کر دے، کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر روک لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار رب کے پاس بھیجتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں اپنی امت بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں کا تجربہ کر چکا ہوں۔ وہ 5 سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اجسام، ابدان، قلوب، آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے۔ نبی ہر بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ناپسند نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بار پھر گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کے جسم، دل، کان اور بدن کمزور ہیں، آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے، میرے اس قول میں کمی نہیں ہوتی، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ بس یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب نے ہمارے لیے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور ان نمازوں میں بھی کمی کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، باخدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر مسجد حرام میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر کیا، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، کعبہ قوسین تک رسائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی نئی تازی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ اس نے تعجب سے کہا، بیت المقدس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا، اگر اور لوگوں کو لے آؤں تو یہ بات ان سب کو بتائیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چنانچہ ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی وہ بات انہیں بھی بتائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو بتایا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کو ناممکن سمجھ کر مشرکین جھٹلاتے ہوئے سیٹیاں بجانے لگے، بعض تالیاں پیٹنے لگے۔ پھر یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ معراج کا واقعہ سن کر بہت سے لوگ جو پہلے مسلمان تھے اور عبادت گزار تھے وہ اسلام سے تائب ہو گئے۔ بہت سو نے اسلام سے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، اب تم اپنے دوست کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پچھلی رات یروشلم گیا تھا، وہاں عبادت کی اور واپس مکہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، مجھے ان پر یقین ہے، اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ عرش سے بھیجا ہوا اللہ کا پیغام زمین پر ان کے پاس چند گھڑیوں میں پہنچ جاتا ہے، اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں۔ اور معراج اتنا غیر معمولی واقعہ نہیں ہے کہ تمہارے دماغ یوں چکرائیں جتنا کہ یہ وحی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور معراج کی تصدیق چاہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات چاہیں۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے ابو بکر فرماتے، بالکل سچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر کی اس گواہی سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ مکے والوں نے کہا کہ مکہ سے بیت المقدس تک کی مسافت 1 ماہ ہے۔ ہم میں سے ایک شخص 1 ماہ کی مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے اور پھر 1 ماہ کی مسافت طے کر کے واپس مکہ پہنچتا ہے، تو یہ آنا جانا 2 ماہ میں طے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں جا کر واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش کے قافلوں کی خبر دی اور فرمایا، میں نے جاتے وقت فلاں فلاں قافلے کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ہر شخص اور اس کے اونٹ کی خبر دی۔ پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی ہیئت اور اس کی کیفیت کے متعلق پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر یعنی حتیم پر تھے اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے متعلق پوچھ رہے تھے اور بیت المقدس سے متعلق ایسے سوال کرنے لگے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں تھا، جیسے کہ بیت المقدس کے دروازوں، کھڑکیوں اور دیواروں کی تعداد وغیرہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے اور قریش کے سوالات کے جوابات دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبیوں کے درمیان پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبادت کرتے دیکھا، ان کا جسم بہت مضبوط تھا جیسے وہ شنوا قبیلے کے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی شکل عروہ ابن سعود الثقفی سے بہت مشابہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔